الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فضل حق رضوی صاحب آستانہ عالیہ دسگاہ شریف سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع سیالکوٹ حضرت علامہ مولانا حافظ عابد حسین صاحب امیر پی پی 41 تحریک لبیک پاکستان معزز علماء کرام نعت خوانان شر لسان برادران اسلام عاشقان مصطفیٰ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں مجھے کثرت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ایک خوش آئین بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے شاہین الحمدللہ بابا جی نے زندہ کر دیے اقبال کے خوابوں کی تعبیر قبلہ امیر المجاہدین ہے اقبال نے کہا تھا نا جوانوں کو میری آہ سحر دے وہ جو سحر کے وقت دعائیں کرتا رہا اقبال آہیں بڑھتا رہا
وہ قبلہ امیر المجاہدین کے ذریعے اللہ نے پوری فرما دی. سبحان اللہ الحمدللہ. جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہین بچوں کو پھر بال و پر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاری تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حسین رضوی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 41 آپ تشریف لائے ہیں، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کو کیوں نہ سلوٹ کریں، کیوں نہ بار بار سلام پیش کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے. سحری کے وقت جو آہیں برنا انہوں نے سلا دیا تھا نا، یہ نیٹ کے ذریعے سے اور یہ موبائل سے، یہ ٹچ سے، یہ ان چیزوں سے سمجھا کہ یہ نوجوان نسل اب ختم ہو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، اسے مارنا ہے تو اس کے مصطفیٰ نکال دو. وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مر گئے. اب یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہر عاشق مصطفیٰ پھر زندہ ہو گیا. یہ عشق کی جو چنگاری بجھ رہی تھی بابا جی نے اس کو پھر سلگا دیا. اقبال کہتا رہا، بابا جی نے اس کی تعبیر پوری فرما دی. اور اقبال یہ بھی کہتا تھا، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے. جو نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی تھی تو اقبال کو امید تھی. میرا دل کہتا ہے کہ بابا جی پر اس کی نظر جا رہی تھی. اقبال بڑی دور تک دیکھتا تھا. اس کی بصیرت، اللہ نے اس کو نگاہ بصیرت عطا کر دی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا ہوگا تو بابا لیکن بوڑھوں کو بھی جوان کر دے گا. بچے تو ویسے ہی جوان ہیں، یہ بابے بھی جوان کر رہا. بسمی تیرے جان نثار، بسمی تیرے جان نثار. کفر اس لیے پریشان ہے، وہ ہمارے ایٹم بم سے پریشان نہیں ہے، وہ ہمارے ایٹم بم سے پریشان نہیں ہے، وہ تمہارے اندر کے عشق مصطفیٰ سے پریشان ہے. خدا کی قسم. بھائی بابا جی کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ جن کے پاس ایٹم بم ہے اس سے تو نہیں ڈر رہا، بابے کی ویل چیئر سے ڈر رہا ہے. کیوں؟ بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ بھائی اقتدار تمہارے پاس، طاقتیں تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن کفر تم سے نہیں ڈر رہا. صرف 5 منٹ ہمیں دے دو. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. اگر کفر تمہارے قدموں میں نہ گرا تو مجھے گولی مار دینا. وہ اس وجہ سے پریشان. وہ 26-27 سال کا نوجوان، وہ 27 سالہ نوجوان کتنے ذلیل و خوار ہوتے ہو رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بن رہا ہے، جس کو آزاد نہیں کر رہے. تمہیں کیا خبر، تم قید ہو، وہ ہمارے دلوں میں آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ آزاد ہوگا. بلکہ میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ جواب دے دیں. آپ نے کہنا ہے سعد حسین خادم حسین. میں کہتا ہوں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، سعد حسین خادم حسین. جس جس کی ہے وہ کہے، جتنی جتنی ہے وہ کہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. آواز ایک رہے. یہ کہاں کہاں اس کو مٹاؤ گے بھائی؟
تم کتنے رضوی مارو گے ہر گھر سے رضوی نکلے گا. کتنے پکڑو گے. میں نے بھی آج بیل کروائی ہے اپنی, وہ اشتہاری ہو چکا ہوں میں ایک پرچے میں, جو مسرور والا تھا. وہ دہشت گردی والا تو پہلے ہی کروا لیا تھا نا, تو ہم دہشت گرد ہیں. ہم کیا ہیں؟ اور ہمیں اس پر ناز ہے, ہمیں اس پر الحمدللہ. یہ کافر کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ان کے ذریعے کلوارا کیب ہو رہا, کیب ہو رہا ہے ان کے ذریعے کلوارا, ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے. لیکن میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, جس کی دہشت نہیں وہ مومن نہیں ہے. جس کی دہشت نہیں وہ مومن. تو یہ سند مل گئی کہ وہ تم سے نہیں ڈر رہا, وہ کافر باطل تم سے نہیں ڈرتا. ہم تو نہتے ہیں, ہمارے پاس تو چھری بھی کوئی نہیں, چاقو بھی کوئی نہیں, ہماری زبانوں پہ آقا کے ترانے ہیں, دل میں عشق مصطفیٰ ہے. تم کیوں ڈرتے ہو؟ تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے, ہم تو بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اے قرآن ہماری ہدایت فرما, اے صاحب قرآن آقا ہماری رہنمائی فرمائیے. تو فرمایا ذرا غزوہ بدر کی طرف جا کر دیکھو اور سورہ انفال پڑھ لو. سورہ قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے. ہم تمہارا رعب کافروں کے, پتہ چلا اندر ایمان ہو. صحابہ نہتے تھے نا, لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ تو مسلح ہو کر آئے تھے اور لوہے میں غرق تھے, اسلحہ بھی تھا, ساز و سامان بھی تھا, اور وہ سمجھتے تھے رات ناچ گانے کرتے رہے, شرابیں پیتے رہے اور نافرمانی اللہ کی کرتے رہے. پتہ چلا کہ نچن ٹپن والا کام ابو جہل, نچن ٹپن والا کام کی ہے اللہ دے تے رسول دے نعرے لانا والا کام کی ہے صحابہ دا, ایمان والے دا. تو انہوں پتہ ہے 126 دن کی ہوں رہا, میں نہیں نہ آنا, میں 126 دن پتہ کی ہے تے کیرا کام بھی ہے تے فیض آباد کی ہے سی تشریف رکھے. تقریر میں نے نہیں کرنی, تقریر تو انشاءاللہ علامہ فضل حق صاحب جو خیر آباد سے فیض یافتہ ہیں, فیض چلنا اوپر سے انشاءاللہ وہ فرمائیں گے. میں آج سبق سنانا آیا تھا, تقریر تو میری نہیں, شاہ صاحب نہیں ہیں علماء دی, میں آج نوکر تو اڈا. سرکار کی نوکری سے بڑی کائنات میں عہدہ کوئی نہیں, خدا کی قسم. اگر خود سرکار کی در کی گدائی سے بڑا کوئی عہدہ ہوتا تو قبلہ امیر المجاہدین تو ہم کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے, تو امیر المجاہدین کیا کہتے تھے اپنے آپ کو, کیا کہتے تھے پتہ آپ کو جی؟ وہ شیخ الحدیث تھے, شیخ القرآن تھے, مفتی اعظم تھے, عاشق رسول تھے, پائے کے اقبال کے جاننے والے, مثنوی کے جاننے والے اور تمام علوم سے واقف
اپنا تعارف کرواتے تو کہتے لوگوں سے جو تم کہتے ہو میرے بارے میں اس کے تم ذمہ دار ہو. میں کیا ہوں؟ میں کتا پاک رسول اللہ. اس لیے یہ فیض بریلی سے آ رہا ہے. فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ کچی گولیوں والے بندے نہیں ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تینوں بھی کو پوچھ دیا کہ میرے سرکار دے صدقے پوچھ دیا. آج لوگ بھولے ہوئے نا. اساں ملک تھمے ہیں، اہا زمین آسمان تھمی، نظام نہیں چل سکتا. تیری بوتی ہے نظام چلان جوگی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کرپشن کا مانا اور غدار ملک و ملت تیری اوقات ہی نہیں تم ملک چلا سکتے. یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے نگاہ مصطفیٰ سے چل رہا ہے. کچھ منو بھی پڑھاس کٹ لیندے ہو نا تو میری بھی سنو آپ. میری نہ سنو، اقبال نہیں سن لو. اقبال تے بریلوی نہیں نا، اور اقبال تے رضوی نہیں نا. پتہ چلا ساڈا ہی ہے وہ. جی گل ساڈی کردا تے پھر ساڈا ہی. ساڈی بھی وہی گل اقبال دی گل 100 سال پہلے کی کردا اقبال جو بابا جی نے بچے بچے کو سنا دیا، جس پر پابندیاں لگاتے رہے. اقبال نہ سنائے ہو، اقبال نہ سنائے ہو، اس لیے وہ ایک بچہ شیر بن جائے گا، شہین بن جائے گا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ. استادہ کہتے کھڑا رہنا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹینڈوں سے کھڑا کیے ہوئے ہیں. اب پھر دیکھتے ہیں کڑی مڑی اسٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا، پھر کڑی مڑی دیکھ بندہ اس پر کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان، یہ خیمہ، کوئی اسٹینڈ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، پھر بھی کھڑا ہے. دنیا سائنس ترقی. تو اقبال نے پوچھنا وہ بھی بڑا عالم تھا، اپنے اعتبار سے اس کا مطالعہ تھا اور بڑا سکالر تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا اور سادہ بندہ تھا. مفتی قاضی عالم مدرسوں کا پڑھا ہوا نہیں تھا. انہوں پوچھ لیتے ہیں لوگ کہنا مولوی گلاں کرتے ہیں، تو اقبال سے پوچھ لیتے ہیں. تو اقبال یہ آسمان کیسے کھڑا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور اگر نبض چل رہی ہو تو بندہ زندہ ہے. اس کائنات کی نبض چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ ہوا چل رہی ہے، یہ فضائیں چل رہی ہے، یہ سب چوک رہا ہے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ زندگی چل رہی ہے. تو کس کی وجہ سے چل رہی ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ نبض ہستی تباشا مادہ اسی نام سے ہے. یہ نبض میں تپش ہے تو تیری کالی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، تیری کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے، تیری طاغوت کی غلامی کی وجہ سے نہیں ہے، تیری یورپ کی غلامی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ چل رہا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کے صدقہ چل رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. گرامی قدر حضرات، میں اپنی بات کو آخر کی طرف لاتا ہوں، اختتام کی طرف. یہ ہوئی گل اگر فاضل بریلوی نے پوچھی نہ نہیں ہے، پوچھ لئیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. راگ میں لگاتا نہیں ہوں، نہ مجھے شوق ہے، نہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہوں.
بس میرے دل میں آئے تو میں نے لگا دیا، نہ میری آواز ہے میں نہ لگاتا ہوں۔ آپ کا موضوع ذوق ہے تو پڑھ لیں، یہ سبق ہے، یہ میں سبق اصل میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ زمین و زمان ہمارے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کے لیے۔ وہ پاکستان رو نہ پھرنا، تو پاکستان رو نہ پھرنا، یہی کہنا دونوں جہان سرکار دے نام دے قربان۔ ایک پاکستان میں سرکار کے نام سے ملیا، ایک کائنات سرکار کے نام پر ملی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، کچھ ہے جیسا مطلب ہے سرکار ہے، یہ مانا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، کیوں جان ہے وہ جہان۔ تم ووٹ لے کے دے دو چار پتہ نہیں وچ کھوتے گھوڑے پا کے دے کھوا کے اپنا بریانیاں ووٹ لے کے اتنے بدماشیاں کرنا پارلیمنٹ سے بیٹھ کے، اور سود کے خلاف بل تو پاس نہیں ہونا، شراب کے خلاف بل پاس نہیں ہونا، گندے تو قانون اتنے پاس کرنا ہے، ناموس رسالت تے ڈاکے مار کے سمجھنا ہے میں ملک تھمیا تیری کیڑی اوقات؟ تو چور ڈاکو زانی بدکار اور غریبوں کے حقوق چھینے والا۔ یہ ملک میرے آقا کے نام پر بنا ہے، اب انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی آقا کے نام کے نعرے لگیں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، مکی سے مراد یہ سارے ہم سب، زمین والے بھی اور عرش بری والے بھی، یہ سارا مکان ہے۔ یہ مکی کون ہے؟ ہم سب، فرشتے، جن، انسان، یہ سب جو بھی ہیں رہتے ہیں، رہنے والے۔ مکان سے مراد زمین بھی ہے اور آسمان، زمین والے بھی اور آسمان والے بھی، عرش بری والے بھی، سب۔ مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ انہاں چودھریاں دے دنیا داراں دے جڑے یورپ دے کیا کہوں، اس کے کتے بنتے ہیں، ان کے نعرے لگانے کے لیے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے نعرے لگانے کے لیے، حضور کے نعرے لگانے کے لیے۔ تو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس کے لیے آئے ہیں اس کا گیت گائیں گے، جس کا گاتے ہیں اس کا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، وہ نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ گل اتھوں تک نہیں رہنی ہوں گل اتھوں تک جڑے فراڈ فروڈ آ کے ٹر جاندے ہیں نا، آئے چوری صاحب 2-4 ہزار 10 ہزار بندے نے دیتا، جڑے جو دیوانے ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ عقیل صاحب، عمیر صاحب، جن دوستوں نے سب نے الحمدللہ، مجھے نام نہیں آتا اس لیے، یہ سب آپ نہیں آئے، آپ حضور نے بلایا ہے۔ وہ 4 آنے دیکھ نیانن تھاپی تھوپی مار کے خوش ہو جاندے ہیں، آنا چوری صاحب عاشق رسول نے، ہیں جی، عاشق رسول، عشق رسول والا سانو لبھیا نہیں ہوتے میدان میں، انہاں نوں اوہی ووٹ دینا ہے، انہوں ہی ووٹ دینا ہے جڑا میدان میں بھی نظر آئے، سرکار کی ناموس پر بھی نظر آئے۔ جو ڈاکو ہے اس کو اب ووٹ دینا، اب اس کو دینا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے۔ یہ بات آگے نکل چکی، بابا جی کہتے تھے پترو گالوں کو آڈے تھو نکل گئی، اب بات آگے نکل گئی۔ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، ختم نہیں ہوگی، ابھی تو تقریر بھی نہیں شروع ہوئی میری، میں نے تو آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ بھی نہیں کیا۔ قرآن سے سنتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ میلاد شریف تھوڑا سا مرض کر دیں، ہماری کیا اوقات ہے حضور کا ذکر کر سکے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور،
پھر کب ممکن ہے تجھ سے مدحت رسول اللہ کی؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہا. اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے. اللہ، میں نے ایک تقریر سنی، نام نہیں لیتا چلو کسی کے دل آزاری نہ ہو، لیکن سمجھ آ جاتی ہے. دریائیں بنائیں، آبشاریں بنائیں، شجر بنائے، حجر بنائے، وہ گھنٹہ لا چڑے آئے کو جی اے نہیں منہ نکلیا کہ مصطفیٰ بھی اللہ نے بنایا. اللہ کیا کہتا؟ ساری کائنات گنوا نہیں سکتے. اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. اللہ کی تعریف کرنی ہے تو بس اتنا کہہ دیں، اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا. کامل تعریف. یہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ وہ ہے. اللہ خود کہتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے. کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا مصطفیٰ بھیج دیا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ کی ذات اپنا تعارف کروا رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنا رسول ان میں بھیجا، وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک بھی فرماتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتا. یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، ان سے پوچھ لینا. ان کے ہوتے ہوئے میں بات کہتا ہوں تو یہ تائید ہو جائے گی. یہ مضارع کے صیغے ہیں اور ان میں دوام، استمرار اور تکرار پایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب پاک کرتا ہے، پاک کرتا رہے گا. تعلیم دیتا ہے، تعلیم دیتا. ہاں جی، تاں نویں نبی دی کوئی کانے پہنگے اُلے ٹوٹے پجے دی لوڑ نہیں. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے محبوب ایسا بنا کر بھیجا ہے جو قیامت تک قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے گا اور لوگوں کے ظاہر باطن بھی پاک فرما دے گا. یہ کوئی ہم نہیں کر رہے بھائی، کوئی دنیا دار نہیں کر رہا، یہ مدنی تاجدار فرما رہے ہیں. کبھی جناب امام احمد رضا کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، کبھی مجد الفسانی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، کبھی داتا علی حجویری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور کبھی امیر المجاہدین کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. بظاہر یہ ہوتے ہیں اور پیچھے سے کرنٹ سرکار کی طرف سے نگاہ ادھر سے ہوتی ہے. اچھا اگلی آیت میں پڑھ دیتا ہوں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگلی آیت کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. کسی کے ذہن میں مغالطہ رہ سکتا تھا نا، عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ فقیر سمجھ جاتا ہے تو لوگ جیسے کہتے ہیں مان لیتا ہے. تو اللہ نے خود فرما دیا، قرآن کی آیت سورہ جمعہ دوسری آیت ہے اس سے آگے، فرمایا وہ بعد والے لما یلحقوا بہم جو ابھی صحابہ سے نہیں ملے، حضور کے دور میں نہیں، بعد والے قیامت تک میرا محبوب ان کو بھی پاک فرمائے گا اور ان کو ستھرا بھی فرمائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرمائے گا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، حضور کی سیرت کے 3 بنیادی پہلو ہیں. ایک ہے حضور کی تخلیق، ایک ہے حضور کی ولادت باسعادت، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تا قیامت. بعثت سے لے کر قیامت تک ہر پہلو بے مثال، ہر پہلو لازوال، اور کوئی کسی اس کا کوئی بھی کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. حضور کی خلقت کب ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے؟ متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب مل گئی تھی؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور جسم کے درمیان، روح اور جسم کے درمیان موجود تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. حضرات محترم، کائنات میں بھی کچھ نہیں تھا. یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کی من نوری.
اے جابر کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ان اودوں کوئی ہوئے تھے دسے نا سرکار کے ہوتے ہیں، بشر تے ہے نہیں سن، عبد تے ہے نہیں سن، انسان تے ہے نہیں سن، کیا خود فرمایا نوری، اللہ کا جلوہ تھا، اللہ کا جلوہ۔ تو کیا کر رہے تھے؟ دیکھیا کہ نہیں دیکھیا؟ تو جنوں ہے ہی کچھ نہیں سی، اللہ سی تے یا رسول اللہ تھا، تو پھر کنوں بیندے ہیں؟ ہاں جی عجیب گل بھائی، اردو بیندے پتہ کروڑوں سال اربوں سال بیند دیکھتے رہے، تے ہون ایک باری جا کے دیکھنے میں مشکل ہو جانی سی۔ عجیب باتیں ہیں حضرات محترم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں کتنا عرصہ رہے، اللہ کی تعریفیں کرتے رہے۔ جب حضور اللہ کی تعریفیں کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب تم احمد ہو۔ احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا، کوئی ایسی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا جیسی رسول اللہ نے اللہ کی کی، اس لیے کہ کوئی اللہ کو اتنا جانتے۔ اور پھر محبوب کو اللہ نے بنایا خود، اور جیسا حضور نے چاہا ویسا بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں مخفی خزانہ تھا، چاہا مجھے کوئی پہچانے میرا ذکر کرے، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق تھی محمد رسول اللہ۔ کس لیے میری تعریفیں کرے؟ حضور اللہ کی تعریفیں کرتے، تو اللہ نے حضور کو بنایا، ایسا محبوب بنایا، تو کمال کر دیا، خود تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے تخلیق کو بچایا اور خود تعریف کرتا ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سامنے ہیں، تو محبوب کے جلوے حقیقت میں اللہ کے اپنے جلوے۔ حضور کے جلوے کس کے ہیں؟ اللہ کے اپنے جلوے۔ تو اللہ اگر اپنے جلووں کی خود تعریف کرے تو کوئی اعتراض کی بات ہے؟ کسی غیر کی تعریف کر دیں تو بھئی عجیب بات ہے، بندے پریشان ہو جائے بھی رسول کی تعریف دیکھو، اللہ سے بڑھ گئی کہ اللہ خود اپنی تعریفیں کر رہا ہے، خود بنایا خود کر رہا ہے، تو اعتراض کیسا؟ تو بنایا ہی ایسا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق نے تجھے ایسا طرفدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا بنا دیا، اور بنا کر تعریفیں کی، اور خود فرمایا محبوب ہم نے تجھے محمد بنایا ہے۔ محمد ایسا کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے بعد میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی بھی میرے محبوب کا درود پڑھا کر، ذکر کرا کر۔ حضرات محترم، یہ وہی جلوے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے پہلے ہر نبی نے اس کا تذکرہ کیا، آدم تا عیسیٰ ہر نبی ذکر کرتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ اگر مجھے تو انعام دینا چاہتا ہے تو میری اولاد میں محمد رسول اللہ کو پیدا فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد تو احمد مجتبیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ آقا تشریف لے آئے تو سب نے کہا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ولادت سے جو ہے وہ بعثت تک کا معاملہ۔ اور اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف پہلے لانا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے احساس ہے وقت کافی ہو چکا، بات میں یہ لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت بھی عجیب ہے، ایسی کائنات میں کسی کی ولادت نہیں۔ ولادت سے بعثت تک کا معاملہ، اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اے ہوں گلاں دو چار من وہاں سنانی ہے، تسا میں نہیں سنانی، میں سنانی تقریر، منو تقریر ہی نہیں آؤندی، میں سنا چھڑی، ہوں تو سنانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایس وہم تو ہم دسنا ہے، میری غلطی شلطی ہوئی کٹنی تو حضور ایس لئے آئے ہیں تسبیح ہاتھ چوئے، لوٹا ہاتھ چوئے، اندر بے کے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، ہے ہی نا؟ ہاں جی کیوں؟ ہے نہیں جی مقصد؟ تسبیح ہاتھ تے اندر اجرش بے کے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، اے بلال، اے سلمان، اے یاسر، تسی جاؤ لڑو لڑو بس جو بھی ہے کھاؤ پیو موجہ لو، میں اللہ اللہ اندر بیٹھ ایسے، یہ اس لیے آئے تھے حضور۔ ہاں جی باقی
کد لیے آئے کس لیے آئے جی آج ہی کہنے دے سی ہے نا اٹھو نظام اسلام کا نظام لے کر آؤ اسلام کو نافذ کرو تو کہنا چھٹو مولوی ہے تسی کے کام لگے یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو وہ بیڑے کرنے والے بھی کہتے اور سیدھے اللہ اللہ کرتے ہیں ایسے نماز پڑھ کے آئے نماز تو ہوتی نہیں میں 100% کہتا ہوں اللہ ماشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں میں کہنا نہیں چاہتا دعوے سے کہتا ہوں 60 سال بابیاں ہو گئے اللہ نے سلامت رکھے پڑھتے پڑھے منڈے بابا جی نے کہا تسی بھی مسیطہ سنبھال لو مساجد میں آؤ داڑیاں رکھو دین کی طرف آؤ تو حضور اس لیے آئے تھے اور اے جناب میں نماز پڑھ کے آیا تھے سرکار کی ناموس کا پیرا کنے دینا ہے امریکیاں نے دینا ہے اور یورپیاں نے دینا ہے کنے دینا بھائی ہاں جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تو پارلیمنٹ میں کس نے بھیجنا ہے پارلیمنٹ میں جو حضور کی ناموس پر پیرے دینے والے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جینے مرنے والے اور وہاں جو سودی نظام چلانے والے شراب کو حلال کروانے والے اور نظام باطل کو رائج کرنے والے جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں رکھنے والے اور ملک پاکستان کے غدار اور ملک پاکستان کے غداروں سے دوستیاں رکھنے والے ان کو وہاں سے کس نے بھگانا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کرتے بھی آئے ہیں اللہ اللہ کروانے بھی تشریف لائے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانوں کو بھی آباد کیا مساجد کو بھی آباد کیا آپ نے درباروں کو بھی آباد کیا آپ نے پارلیمنٹ کو بھی آباد کیا آپ نے نظام سیاست بھی آباد کیا نظام معاشرت بھی آباد کیا نظام جہاد بھی آباد کیا اور انشاءاللہ جو اقبال کہتا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر نصب شبیری اب ہم میدان بدر کا نقشہ بھی بنائیں گے میدان کربلا کا نقشہ بھی بنائیں گے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک نکل کر خانقاہوں سے اقبال کا شعر سن لیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری رسم شبیر دے گا تو پکاؤ کھاؤ تو چلے جاؤ یہی ہے نہیں اسلام کو بول بالا کرنا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو دلگیری تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری آخری نعرہ میرے ساتھ آپ نے لگانا ہے جب پاکستان بنا تھا اس وقت یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا نالیاں گلیاں سڑکیں بنا اچھا مینو اصل میں بابے پتا نا میں ادو ہے نہیں سا مینو سمجھ آئیے میں اس دور کا منو ادو لگتا ہے کہ نعرہ لگا ہی نالیاں گلیاں سڑکاں بنا جہاں بنیاں نہیں تو نہ بنیاں ہی نہیں نہ بنیاں تو نہ بنیاں مجھے لگتا ہے لگا ہی پاکستان کا مطلب کیا گلیاں نالیاں سڑکیں بنا تو لا رہی ہے ووٹ انہیں کنجرانو دیں دے ہو کہ ووٹ انہوں دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت